محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت لويتك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزمت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله.
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاء يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعلن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة رحم الله الفاتحة محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اور دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرثیہ کا بند تحت اللفظ انداز میں پیش کرنا چاہوں گا. میر انیس صلی اللہ رحمہ کا مرثیہ کا بند ہے. انہوں نے اس میں امام حسین کی خون میں ڈوبی ہوئی ذوالفقار کو ایک دلہن سے کمپیئر کیا ہے. کیا خوبصورت مصرع ملاحظہ فرمائیے گا کہ زیبا تھا دم جنگ پری وش اسے کہنا، زیبا تھا دم جنگ پری وش اسے کہنا، اور معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا. جب خون میں ڈوبی ذوالفقار تو اس کو معشوق بتاتے ہیں کہ معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، اور جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا. یہ جو ذوالفقار سے خون ٹپکتا تھا اس کو جوہر بتایا ہے کہ جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اور اس اوج میں سر کو جھکائے ہوئے رہنا. اس اوج میں، اس بلندی میں بھی ذوالفقار کا سر جھکا ہوا ہے کہ اس اوج میں سر کو جھکائے ہوئے رہنا، اور زیب چمن خلد کی بو بات تھی پھل میں، رہتی تھی وہ شبیر سے دھولا کے بغل میں، رہتی تھی وہ شبیر سے دھولا کے بغل میں. ایک مصرع اور سن لیں، آپ لوگ کی تھوڑی طبیعت بھی خوش کر دیتا ہوں. لہذا فرمائیے گا کہ سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی. جنگ جمل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. سطر فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی، بنت نفاق حاصل ایمان سے لڑ گئی، بنت نفاق حاصل ایمان سے لڑ گئی، عورت کی ذات اور شہ مرداں سے لڑ گئی، عورت کی ذات اور شہ مرداں سے لڑ گئی. پھر آخری کے دو مصرے ہیں کہ کملی میں یا کتابوں کی چادر میں لائیے، ارے میدان سے جا کے پہلے انہیں گھر میں لائیے، میدان سے جا کے پہلے انہیں گھر میں لائیے. درود بھیجے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بردی نعرہ الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار مل کے بلند کر سکتا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رباعی اور مختصر سا سوچ ایک بار مل کے بلند تر سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر کے سجدوں کے آگے خود اذیت مر گئی. شکر کے سجدوں کے آگے خود اذیت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا. کیا ہوا کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا. پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی. شکر کے درود پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار مل کے بلند تر سکتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحر و بر. جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحر و بر. شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر. لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر.
پہ باوفا میرے دل کو قرار دے، اس کا صلہ تجھے شہی دلدل سوار دے، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، پہنچے نہ شہ کے زخموں کو تا صدمۂ تکان، پہنچے نہ شہ کے زخموں کو تا صدمۂ تکان، ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان، ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان، بو سونگھ کر حسین پکارے یہی ہے حال، بو سونگھ کر حسین پکارے یہی ہے حال، بیٹھا جو ذوالجلال تو آپ اترے زین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے، جب رن میں زخمی ہو گئے، بر محمد وال محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد. سر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹھنڈی امام زمانہ باز بلند نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی بی بی سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی
زمانے پہ چھا گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چرا دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب حسین بن کے زمانے نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ بسم الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه تسليما نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے دونوں شہید ایک جگہ خون میں تر گرے بسم التقاء کو پر ادھر اٹھے ادھر گرے غل پڑ گیا کہ خاک پہ وہ سیم بر گرے غل پڑ گیا کہ خاک پہ وہ سیم بر گرے بچوں کے ہوش عالم غش میں بجان تھے پر ننے ننے ہاتھوں سے قبض جدا نہ تھے پر ننے ننے ہاتھوں سے قبض جدا نہ تھے حضرت سے عرض
पुकारे इमाम दीन भाग जो हवाएं तुमको खबर नहीं भाग जो हवाएं तुमको खबर नहीं झुक जाओ हाथ बांध के तस्लीम के लिए शेरों उठो हुसैन की ताज़ीम के लिए शेरों उठो हुसैन की ताज़ीम के लिए बाजू हिला के उनका अकबर ने दी सदा भैया पुकारते हैं शहंशाह करबला छोटे को लेके गोद में अब्बास ने कहा छोटे को लेके गोद में अब्बास ने कहा बेटा हुसैन रोते हैं चौंको तो एक अरे क्यों तिवरियां बदलते हो मुंह मोड़ मोड़ के बातें करो हुजूर से हाथों को जोड़ के बातें करो हुजूर से हाथों को जोड़ के
گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین اور مرحوم میر امداد علی ابن میر فیاض علی کے نام ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغبي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والجنة للموحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم صدق الله العظيم صلوات على محمد وآل محمد حسین پناہگاہ اسلام ایک اور مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ جن آیات کریمات کا میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیتیں ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ 33ویں اور 34ویں آیت ہے، ترجمہ سنتے جائیے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اور بتحقیق اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی ذریت کو اور عمران کی ذریت کو، تمام عالمین کا انہیں برگزیدہ بنایا۔ کل تک ہماری گفتگو لفظ اللہ میں تھی اور کل ایک سوال کا جواب باقی رہ گیا، کیونکہ میری عادت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اگر وقت تیزی کے ساتھ نکلتا جا رہا ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں اپنی مجلس کو مختصر کر دیتا ہوں، چونکہ اس کا جواب ضروری ہے اور بچے بھی بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات تو صاحبان معرفت ہیں، آپ کے لیے نہیں لیکن بچوں کے لیے ضرور عرض کروں گا۔ کل میں نے رسل کی ایک گفتگو نقل کی تھی، روشن رسل کا ذکر ہوا تھا کل۔ وہ تردد میں اللہ کے حوالے سے یا جسے وہ خدا مانتے تھے اس لیے پڑ گئے تھے کہ انہیں بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ اس دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک کاز ہے اور یہ دنیا لا آف کازیلٹی پہ بنائی گئی ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک سبب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ لیکن بڑے ہو کر 18 سال کی عمر میں ان کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ تب تک یہ سوچتے رہے جو بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں ان کا الٹیمیٹ کاز کیا ہے؟ گاڈ۔ لیکن وہ کل گزر گیا کہ انہوں نے کس کی آٹوبایوگرافی پڑھی تھی اور کیوں ان میں یہ شک پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد وہ ایتھیسٹ یا اگناسٹک ہو گیا، اور اس کا جواب ہم کل دے چکے ہیں۔ لیکن آج ایک سوال ہے جو کبھی کبھار ان بچوں کے ذہن میں آتا ہے،
وہ یہ کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیے یہ سوال اگر آپ کی اور ہماری نسبت ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ کی نسبت یہ سوال فیلسی ہے، غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اور ہمارا وجود پہلے نہیں تھا. مثال کے طور پہ 100 سال پہلے ہم موجود نہیں تھے، پھر وجود میں آئے. لیکن جو ذات ازل سے موجود ہو اس کے متعلق یہ سوال غلط ہے. جو ہمیشہ سے موجود ہو اس کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال غلط ہے. اب یہ سوچنا ہے کہ بچوں کو یہ بات ہم کیسے سکھلائیں اور کیسے بتائیں. میں نے کل ایک بچے سے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا بچے پینے میں کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا ایپل جوس. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ایپل جوس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ کہا میٹھا. میں نے کہا اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ کہا شکر سے آتی ہے. میں نے کہا شکر میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ شکر میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ شکر کی مٹھاس ذاتی ہے. شکر کی ایسنس جو ہے وہ مٹھاس ہے. شکر کسی اور چیز سے مٹھاس امپورٹ نہیں کرتا. اسی طرح اللہ جو ہے وجود اس کی ذات میں ہے، وہ دوسروں کو وجود بخشتا ہے، کسی سے وجود لیتا نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ بچوں کے لیے تھا، یہ ہو گیا. ہم آگے چل رہے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بس پہلی آیت کا ترجمہ کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ذریت ابراہیم کو، ذریت عمران کو. اگلی راتوں میں ہم جان جائیں گے کون ہے ذریت عمران، کون ہے ذریت ابراہیم. لیکن یہاں پہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چن لیا ان کو، کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کو چننے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے دو معیارات لازمی ہوتے ہیں. ایک ہدف، موٹو. آپ کیوں اس چیز کو چن رہے ہیں؟ کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر عاقل انسان بھی کسی چیز کو چن لے، وہ کسی ہدف کے تحت چنتا ہے. یا کوئی چیز بازار سے جا کے خریدے، بےہودہ تو نہیں خریدتا، کسی ہدف کے تحت، کسی ضرورت کے تحت. اور دوسرا معیار جو ہے وہ یہ کہ آدم، نوح، ذریت ابراہیم اور ذریت عمران کو ہی کیوں چنا؟ ہمیں بھی چن لیتا، ہم بھی اسی صف میں قرار پاتے، اور اللہ کو پھر ہم سے شکایت بھی نہ ہوتی کہ تم لوگ گنہگار ہو. ہم بھی انبیاء میں شمار ہوتے. یہ کل آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے، بلکہ پوچھتے بھی ہیں. پہلے کے لوگ، ان کے ذہنوں میں اگرچہ سوال آتے تھے لیکن ادب کے مارے وہ خاموشی اختیار کرتے تھے. لیکن آج کے بچے منہ پھٹ ہیں، وہ ضرور پوچھیں گے. اگر اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا، ذریت عمران کا انتخاب کیا، بلینز آف پیپل گزر چکے ہیں، بلینز قیامت تک آئیں گے، بلینز آف پیپل میں اتنے ہی لوگ کیوں؟ اپنی جگہ پہ سوال ہے. تو اس کا جواب اب چند مراحل میں انشاءاللہ آج کل پرسوں سنتے جائیں گے. مسلمان چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ایک جملہ کم سے کم دن میں 10 مرتبہ اپنی نماز میں دہراتا ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. سوائے نماز جنازہ کے، جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن باقی ساری نمازوں میں سورہ فاتحہ، چاہے اہل سنت ہو چاہے شیعہ ہو،
لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہو سکتی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ. یہ قاعدہ ہے تمام مسلمانوں میں جاری ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پہلا جملہ جو ہے وہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا رب ہے. میں رب کا ترجمہ ابھی نہیں کر رہا. اب یہ لفظ رب قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. غیر اللہ کے لیے بھی ایک مقام پر استعمال ہوا ہے. وہ جناب یوسف اور زلیخا کے قصے میں وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثوائی انه لا يفلح الظالمون. کہ جب زلیخا نے تمام کواڑ تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف سے کہا آ جاؤ، جناب یوسف نے کہا پناہ بخدا انہو ربی، یعنی تیرا شوہر عزیز مصر میرا پالنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے، میری تربیت کرنے والا ہے، اور اس نے مجھے بہترین مقام عطا کیا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ظالمین یعنی گنہگاروں کو کبھی کامیاب نہیں بناتا. یہاں پہ اس مقام پہ لفظ رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اب آئیے رب کا ترجمہ دیکھیں. بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا، خصوصاً اس زمانے میں، اس دور میں. اگر آپ انگریزی زبان کی طرف جائیں گے، جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہوں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو کیا ترجمہ آپ کو ملتا ہے؟ In the name of Allah, the Lord of the worlds. انگریزی میں معمولاً لارڈ کے ترجمے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ امپرفیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ربوبیت کے بعض عناصر، بعض ایسپیکٹ جو ہے وہ غائب ہیں. لارڈ میں صرف ایک عنصر ظاہر ہے ربوبیت کا، وہ ہے ساورنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی مالکیت اور اس کی بادشاہیت. لیکن باقی عناصر مفقود. اب آپ فارسی کی طرف جائیں، فارسی میں رب کا ترجمہ ہے پروردگار، یعنی پرورش دہندہ، یعنی کیئر گیور. اس میں ایک ایسپیکٹ صرف واضح ہے، باقی ایسپیکٹ جو ہے اس میں بھی مفقود ہے. یہ بھی امپرفیکٹ ترجمہ ہے. اب اردو کی طرف آئیے. اردو میں ہم لوگ بھی پروردگار استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ فارسی سے، یہ لون ورڈ ہے، فارسی سے دیا گیا ہے. البتہ اردو میں بس ابھی 1 صدی پہلے کی بات ہے، ایک اور لفظ جو انٹروڈیوس ہوا رب کے ترجمے کے لیے، وہ ہے پالنے والا. اس کی بھی کیفیت انہی 2 ترجموں جیسی ہے. اب آپ جائیں عرب لنگوسٹکس کے پاس، جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، چاہے دین سے ان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو. کسی مولوی کے پاس مت جائیے جو عربی زبان اور ادب کا جاننے والا ہو. وہ ڈیفائن جب لفظ رب کرتا ہے، وہ کہتا ہے الرب فی الاصل التربیہ. لفظ رب جو ہے تربیت سے جرائی کیا گیا ہے. تربیت اور رب دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الاتمام. یعنی کیا کہ وہ رب اتنی پرورش کرتا ہے، اتنا کیئر دیتا ہے کہ جب تک وہ چیز اپنی کمال کی منزل تک نہ پہنچ جائے اور پرفیکشن حاصل نہ کرے. مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ بازار جائیں، ایک پودا لے کر آئیں، اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں پلانٹ کریں، اس کے بعد اس کو کیئر دیں، پانی، سن لائٹ جو بھی چاہیے ہوتا ہے. جب یہ پودا ایک درخت میں بدل جائے گا اور پھل دینے لگے گا، یعنی یہ اپنے سرحد کمال پہ پہنچ گیا.
اب یہاں پہ ایک میسج ہے. اب جب یہ پھل دینے لگے گا, اس درخت کو صرف ایک چیز معلوم ہے, وہ یہ کہ مجھے فائدہ کیسے پہنچانا ہے, مجھے بھوکے کو کھانا کیسے کھلانا ہے. اب جو اس درخت کے پاس آئے گا پھل توڑنے کے لیے, یہ درخت اس سے اس کی آئیڈینٹی نہیں پوچھے گا, تو مسلمان ہے, تو شیعہ ہے, تو سنی ہے, تو کرسچن ہے, تو یہودی ہے, تو ایتھیسٹ ہے, تو اگناسٹک ہے, تو کیا ہے. اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ مجھے فائدہ کیسے پہنچانا ہے. کس کو؟ دنیائے انسانیت کو. اللہ سبحانہ و تعالی واحد قرآن ہے, یہ میں گارنٹی اور چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی کا اعلان ہے قرآن میں 2 مرتبہ, ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اے انسانوں, یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے, بلکہ کائنات کے تمام انسانوں سے یہ خطاب ہے اللہ کا, کہ اے انسانوں تم ایک قوم ہو, تم ایک نیشن ہو, میں تمہارا رب ہوں, لہذا میری عبادت کرو. میں تمہیں وہ کھیل دوں گا, وہ برنامہ تمہیں پیش کروں گا جس پر چلتے چلتے تم سرحد کمال تک پہنچو. جہاں سرحد کمال جب پہنچو گے تم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ گے, نقصان نہیں پہنچاؤ گے. صلوات پڑھے محمد. اب قرآن کی طرف چلیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اے محمد یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا میں روئے زمین پر گیلی مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں گیلی مٹی سے اس انسان کو بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم لوگ بے تحاشا سجدے میں گر پڑنا. سب کمال کس میں ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی میں. روحی کیا ہے؟ روحی ایک قابلیت ہے جو اللہ نے انسان میں رکھ دی کہ اگر انسان استعمال کرے تو فرشتوں سے افضل قرار پائے, اگر اگنور کرے تو جانوروں سے بدتر. لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب یہ اللہ کہہ رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, میں اپنی روح پھونک دوں, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا منہ ہے اور وہ لٹرلی روح پھونک رہا ہے آدم کے پتلے میں, یہ مراد نہیں ہے. نہ یہ مراد ہے کہ اللہ روح ہے اور اس نے تھوڑی سی روح کس کو ہدیہ کی؟ آدم کو. نہیں, روحی اپنی روح کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر, جبکہ ہمیں معلوم ہے اللہ جس نہیں رکھتا اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ وہ گھر اللہ سے منسوب ہے, اس وجہ سے اللہ کا گھر اور بیت اللہ کہلاتا ہے. اسی طرح یہ روح منسوب کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے, اسی وجہ سے روحی قرآن میں کہا گیا ہے. روحی کیا ہے؟ روحی ایک برنامہ ہے, ایک شعور ہے, ایک کنیکشن ہے جس کے ذریعے سے ہر ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے کنیکشن بنائے ہوئے ہے. ہم لوگ ابھی اسی وقت وائرلیس ہے یہ, لیکن ہمارا رابطہ پروردگار سے ہے اسی شعور کے ذریعے, اسی روحی کے ذریعے, کہ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے اس پرفیکشن پہ پہنچ جائے گا جہاں اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور حقیقی معنوں میں انسان بنے گا. یہ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ہم انسان نما ہے, انسان ہے نہیں. صلوات پڑھے محمد لیکن اس کو ایک اے آئی سافٹ ویئر تصور کیجئے,
اس سافٹ ویئر سے پہلے بھی اللہ نے ایک اور سافٹ ویئر خلق کیا جو اس کے لیے نمونہ عمل بن سکے، بلکہ انہی آیات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ۔ تو یہاں پہ جب ملائکہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا سجدے کا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بے تحاشا آدم کے سجدے میں گر پڑے، یعنی آدم کی فضیلت کا انہوں نے اقرار کر لیا، کہا آدم ہم سے افضل ہے، سوائے ایک کمبخت شیطان کے۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے غرور اور تکبر کے مارے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے شیطان سے سوال کیا، کہا اے شیطان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے خلق کیا اسے تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے غرور کیا یا تجھے یہ لگا کہ تو اس ایلیٹ کلاس سے ہے؟ توجہات چاہتا ہوں، تو اس ایلیٹ کلاس سے ہے۔ قرآن کہتے ہیں عالین، عالین لفظ جمع ہے عالی کا، تو اس ایلیٹ کلاس سے ہے۔ کب یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ جب یا وجود اللہ کا جو حکم دے رہا ہے سجدے کا، یا وجود ملائکہ کا ہے جنہیں حکم ہے سجدے کا، یا وجود شیطان کا ہے جو انکار کر رہا ہے سجدے سے، یا وجود آدم کا ہے جس کے لیے سجدہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ ایلیٹ کلاس کون ہے جنہیں سجدے کا حکم نہیں تھا؟ اور اللہ شیطان سے یہ پوچھ رہا ہے کیا تو نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے ان کا درجہ بہت ہی بالا اور بہت ہی مرتبہ ان کا اونچا ہے؟ بھائی کوئی تو تھا جو اس وقت موجود تھا، یہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں، وہ وہی 5 ذوات مقدسہ تھے جنہیں رسول نے واضح الفاظ میں کہا ہے، ایک محمد، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، ایک حسین۔ برا خوشنودی پنجاتن پاک بلند تر سلوات۔ اب سنیں شیطان کا آرگیومنٹ، کہا کہ قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے خلق کیا، میں سپیریئر ہوں۔ اللہ کا یہ سننا تھا، اللہ غیظ میں آ گیا، کہا فاخرج منہا انک رجیم، لٹرلی یہاں سے دفع ہو جا، تو آخر تک مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت برسے گی۔ ان ذوات مقدسہ سے کمتر آدم کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور تا قیامت اللہ نے اس کے پیچھے لعنت لگا دی اور اس کو مردود قرار دیا۔ اب آدم سے افضل ان ذوات مقدسہ کی فضیلت کا جو انکار کرے اس کا حشر کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس رکے رہے اس مقام۔ اب یہاں سے آپ کو معلوم یہ پڑے گا کہ ہر دور کے ظالمین اور ٹائرنٹس جو تھے انہوں نے انبیاء اور اللہ کے
چنے ہوئے منتخب بندوں سے جنگ کیوں کی؟ قارون، فرعون، حامان، نمرود، یزید، جتنے بھی یہ لوگ اور یزید کے بھیس میں باقی سارے، ان سے پہلے ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے آخر انبیاء کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ بھائی دیکھیں، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اسلام میں جنگ پرائیورٹی نہیں ہے۔ اگر جنگ پرائیورٹی ہوتی تو رسول پر پہلی آیت جنگ کی نازل ہوتی، اے رسول نکلیے جنگ کرنے کے لیے۔ پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی آیت علم سے متعلق نازل ہوئی۔ یہ اسلام کی پرائیورٹی ہے، جنگ نہیں، خون ریزی نہیں۔ تو جنگ کیوں کی لوگوں نے انبیاء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ؟ کیا مذہبی مسئلہ تھا؟ کیا خدا کے وجود کا انکار ہو رہا تھا؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس دنیا میں اکثر انسان جتنے آئے ہیں، اکثر کا کسی نہ کسی اعتبار سے خدا پر ایمان تھا۔ چلو اللہ کے نام سے نہ صحیح، کسی نہ کسی اعتبار سے تھا۔ یہاں تک کہ کفار مکہ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، یہ صریح قرآن ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد، اگر آپ ان کفار سے پوچھیں گے اس زمین و آسمان اور اس چاند و سورج کا خلق کرنے والا کون ہے، وہ یقیناً آپ سے کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر معاملہ کیا تھا؟ جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ تھی ربوبیت پر۔ وہ ٹائرنٹس کہتے تھے ہم لوگوں کی تربیت کریں گے، ہم لوگوں کو لائف سٹائل دیں گے، ہمارے ڈکٹیشن کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں گے، اور وہ صرف ہمارے کہنے کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے بلکہ ہمیں کما کر بھی دیں گے، ہم عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کریں گے، یہ ہمارے غلام بن کر رہیں گے۔ لیکن اللہ کہتے کہ یہ ڈومین جو ہے belongs to me، میں ہوں جو حکم دینے والا ہوں، یہ برنامہ میں دینے والا ہوں، یہ برنامہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد خلق کیا ہے، ہر انسان کو آزاد خلق کیا ہے، لیکن یہ وشس مائنڈز جو تھے یہ ہر انسان کو کیا برگلا کر اسے غلام بنانا چاہتے تھے۔ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں اور اس سے تیرے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے کہا اے میری قوم میں تمہارا رب ہوں، خبردار موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ ماننا۔ فنادى فرعون في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر، فرعون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور بلند آواز میں صدا دی کہ اے میرے لوگو، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی مجھ سے متعلق نہیں ہے؟ جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے فرعون سے کہا فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، کہا ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے دو میسنجرز، دو رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، ان پہ ظلم نہ۔ اب فرعون کا سوال دیکھیں، فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، آپ کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اب موسیٰ کا جواب سنیں، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی اس کو گائیڈ بھی کر رہا ہے. ہمیں تیرے برنامے اور تیرے حکم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس پہلے سے ہی اللہ کا حکم موجود ہے. اس کے بعد آپ کو داستان معلوم ہے جب ان جادوگروں کو جناب موسیٰ کے معجزے سے منہ کی کھانی پڑی اور جادوگر سب جناب موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا ہے. کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون. کہا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. میرا آپ سے سوال ہے کیا اگر وہ یہ کہتے ہم نے موسیٰ کے رب پر ایمان لایا کافی نہ تھا؟ کافی تھا. بھائی موسیٰ کا بھی رب وہی, ہارون کا بھی رب وہی. تو وہ لوگ آپ کو, وہ کافر تھے, وہ لوگ آپ کو ولایت سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہارون جناب موسیٰ کے وصی تھے تاکہ ولایت کا بھی اقرار ہو, جناب موسیٰ کی نبوت کا بھی اقرار ہو اور اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا مختصر انشاءاللہ اگلی 10 منٹ میں تمام مجلس. اب آپ خود اندازہ لگائیں اور آج کل کی زندگی کا موازنہ اس کانسیپٹ سے کریں. میں الزام نہیں لگا رہا بلکہ میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ایک ہوں. I'm included. ہم کہیں نہ کہیں دوسروں کے کہنے پر کچھ نہ کچھ پرسنٹ زندگی بسر کرتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, جو پہننے کو کہتے ہیں ہم پہنتے ہیں, جو کھانے کو کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں, جہاں وہ کہتے ہیں انویسٹ کرو ہم کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا وشس سرکل انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم مرتے دم تک اس سے باہر آ ہی نہیں پائیں گے. ہم ٹریپ ہیں. اچھا بعض چیزیں ضروری ہیں لیکن ایک مثال کے بطور عرض کر رہا ہوں اور فوراً آگے بڑھ رہا ہوں. شادی ایک مستحب عمل یا یوں کہوں واجب عمل آج کے دور میں. اس آسان اور حلال چیز کو اتنا سخت ہم نے بنایا کہ بعض لوگ شادی کرنے سے کتراتے ہیں بلکہ سوچ کر شادی کے بارے میں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مہنگا کر دیا. بعض لوگ قرض میں ڈوب جاتے ہیں صرف ایک شادی کرنے سے. کیوں اتنا برڈن ہمیں لینا ہے اپنے اوپر؟ جب رسول کا فرمان ہمارے پاس ہے, امیر المومنین کی ولایت ہمارے پاس ہے, حسین ابن علی کی ولایت ہمارے پاس ہے. ولایت کا معنی یہ ہے کہ ہم وہ طرز زندگی اختیار کریں جو انہوں نے ہمیں بتلایا. آپ کو معلوم ہے یہ فیشن ٹرینڈز جو ہر سال چینج ہوتی ہے کون کرتا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, وہ فیشن ٹرینڈز کو چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک نیا ماڈل بازار میں آ جائے اور ہم پانی کی طرح ان نئی چیزوں پر پیسہ بہاتے ہیں. آپ یہاں میں مارک اور برانڈ کا نام نہیں لوں گا بلکہ ضمناً بات آ گئی ہے, ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ضمناً بات آ گئی. آپ یہاں پہ چلے جائیں, کتنے سارے برانڈ سے, مشہور برانڈ سے, مجھے نام نہیں لینا. ایک بیلٹ $2000, ایک جوتا $3000, ایک ڈریس $1500. وہی ڈریس وہی کپڑا پاکستان اور ہندوستان جائے شاید $2000 میں آپ کو مل جائے, اور یہ عین حقیقت ہے. تو اب سنیں ربوبیت کہاں کام آتی ہے؟ بھائی ربوبیت یہ کہ اللہ آپ کا خیال کرے, اسی لیے اللہ نے دین کو انوینٹ کیا تاکہ آپ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو آزاد رکھیں, ماڈرن سلیوری کا حصہ نہ بنے اور کسی کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہ ہو اور نہ آپ کسی کو ایکسپلائٹ کریں. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. دین یعنی آزادی, دین یعنی فریڈم, دین یعنی لبرٹی,
اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا کنبہ، اپنی جان دین پہ قربان کر دیے. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک جتنے بھی آنے والی جنریشنز ہیں ان کی فریڈم اسی دین پر ڈیپینڈنٹ ہے. اینڈ اٹ واز ورتھ اٹ. انہوں نے تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی آزاد خیال کے لوگ آئیں گے، انہیں واقعاً حقیقی معنوں میں آزاد کر دیا. دین اسی لیے ایجاد ہوا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، البتہ دین اللہ نے ایجاد کیا، لیکن اللہ آپ کے پاس گن لے کے نعوذ باللہ کھڑا نہیں ہے کہ آپ کو دین ماننا ہی ماننا ہے. اللہ نے آپ کو 3 چیزیں عطا کی. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ ہے عقل. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد بشارت دے دیجئے لوگوں کو جو مختلف آئیڈیالوجیز کی طرف ایکسپوز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ان تمام آئیڈیالوجیز میں سے سب سے بہترین آئیڈیالوجی اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں. دوسری چیز اللہ نے آپ کو ارادہ دیا، ول قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے یہ دین، لیکن اس کے باوجود جو چاہے اس پر ایمان لے آئے، جسے سمجھ نہ آئے چھوڑ دے. ہم کسی پہ بلیف امپوز نہیں کریں گے، ہم زور زبردستی نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے، بتاؤں گا، ابھی وجہ بتاؤں گا، 5 منٹ اور. تیسری چیز، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تیسری چیز موڈ آف ایکسپریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا. اللہ چاہتا تو ہمیں فرشتوں کی طرح خلق کر سکتا، کوئی آزادی نہ ہوتی، ایمان ہی ایمان، بلیف ہی بلیف، ثواب ہی ثواب. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی. جب جناب آدم تخلیق ہوئے ان کے پاس جناب جبریل آئے، کہا 3 چیزیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، ایک ہے حیا، ایک ہے دین، ایک ہے عقل. اللہ کہہ رہا ہے تینوں میں سے ایک کا انتخاب کریں. آدم نے عقل کو چنا، کہا جبریل یہ 2 واپس لے کے جائیں. جبریل نے کہا کہ آدم آپ نے عقل کو چنا ہے، جہاں جہاں عقل ہوگی وہیں وہی دین اور حیا ہوگا. یہ عقل سے کبھی جدا نہیں ہو. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ العقل العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. عقل وہ شے ہے جس سے پروردگار کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کمایا جاتا ہے. اور یہ بات واضح قرآن ہے. آپ نے اس آیت کو بار بار سنا ہے. آخری آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کیوں اللہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین؟ ادھر دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کی وجہ ہے ہم معمولاً صرف آیت کا اتنا سا ٹکڑا پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن اس کے بعد بھی دیکھو تو کیا کہا ہے اللہ نے؟ قد تبین الرشد. دین میں جبر اسی لیے نہیں ہے کیونکہ غلط اور صحیح کا فرق پتہ چل گیا ہے. آپ کے لیے بحیثیت عاقل اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ اپنے لیے صحیح والا راستہ انتخاب کریں. اسی لیے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا اور مجلس سماعت ہے. یہاں پہ 2 فرد ہیں، فرض کر لیجیے. ایک کہہ رہا ہے 1 + 1 = 2، ایک کہہ رہا ہے 1 + 1 = 3. آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ 2 والے کا یا 3 والے کا؟ 2 والے کا یا 3 والے کا؟ سب سے مجھے سننا ہے. کیوں مجبور کیا ہے کسی نے؟
عقل بتا رہی ہے، عقل بتا رہی ہے، آپ اس اعتبار سے مجبور ہیں. یہی وجہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. عقل کے حساب سے آپ مجبور ہیں کہ دین اپنے لیے انتخاب کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد. اسی لیے دین اتنا اہم ہے. دین وسیق آزادی ہے. بڑے بڑے انبیاء نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. ایک شیخ الانبیاء جناب ابراہیم ہے ہمارے پاس. وہ بھی آئے تھے اس دین کے لیے قربانی پیش کرنے. ابراہیم مرد ہے، ابراہیم شیخ الانبیاء ہے، ابراہیم صبر کے پیکر ہیں. اللہ نے ابراہیم کے عزم، ابراہیم کے جذبے، ابراہیم کے عقیدے اور ابراہیم کی توحید کی تعریف قرآن میں کی ہے. لیکن جب اسماعیل کو قربان گاہ لے کر آئے، قرآن جانتے ہیں کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ ابراہیم بوڑھے باپ نے اپنے اس نوجوان بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹایا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. علماء وجہ بیان کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت کوئی آئی کانٹیکٹ نہیں چاہتے تھے تاکہ صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو. کہاں ہے ابراہیم؟ آ جائیں کربلا میں دیکھیں، علی کی بیٹی کو دیکھیں جو صبر و عزم اور شجاعت و بہادری کا پیکر ہے، بلکہ ملکہ صبر و وفا ہے زینب، جو اللہ کی راہ میں اپنے 2 شہزادوں کو قربان کرنے جا رہی ہے. بھلا کون سی ماں دنیا کی ایسی ہوگی جو اپنے نوجوان بیٹوں کو تیار کر کے قربان گاہ بھیجے، بلکہ بار بار ترغیب دلاتی رہے. یہ ہے جناب زینب کا مقام بندگی، یہ ہے جناب زینب کا عقیدہ ولایت جو امام حسین کی نسبت ہے. حسین بھائی بعد میں ہے لیکن امام ہے. امام پہلے ہیں، بھائی بعد میں ہے. حسین کی نصرت کے لیے زینب اپنی 2 قربانیاں تیار کر رہی ہے. بچے کم سن ہیں، ماں سے تو اجازت لے لی اور ماں نے اجازت بھی فوراً دے دی. اب حسین کی باری ہے. عاشور کے دن حسین بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی بھی حسین کی چلی گئی تھی. روایتیں ہیں ہمارے پاس. بہت نڈھال تھے حسین. پیاسے سب سے زیادہ حسین ابن علی تھے، سب سے زیادہ تھکے امام حسین تھے، سب سے زیادہ چلے امام حسین تھے، اور سب سے زیادہ فکر امام حسین کو تھی. کیوں؟ کیونکہ سالار قافلہ تھے. حسین کے پاس آئے، دونوں بچوں نے ادب سے امام سے اجازت طلب کی. حسین نے روکا نہیں، بلکہ صرف نا امیدی کی نگاہ سے دیکھا کہ بچے میدان رن میں جا رہے ہیں، اب شاید دوبارہ ان بچوں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. بچے پوتے ہیں جعفر طیار کے. جعفر طیار بہت بہادر تھے. امام حسین نے جعفر طیار کو یاد کیا ہے،
شیر خدا نے اپنی مشکلات میں جعفر طیار کو یاد کیا ہے. جناب زینب نے شام غریباں کے وقت جعفر طیار کو یاد کیا ہے. امام سجاد نے دربار یزید میں جعفر طیار کو یاد کیا ہے. وہ بہت بہادر تھے. دادا جعفر طیار ہیں, نانا حیدر کرار ہیں. دونوں بچے میدان میں چلے گئے اور اپنے نانا اور دادا کی شجاعت کے جوہر دکھلائے, لیکن آخر بچے ہی تو تھے, بہت کم سن تھے. جب چاروں طرف سے کہیں کسی جانب سے تیر, کسی جانب سے تلواروں سے حملہ ہوا, آخرکار بچے زخمی اتنے ہو گئے کہ اپنی سواری پہ سنبھل نہ سکے اور اپنی سواری سے فرش زمین پر آ گئے. امام حسین کو صدا دی. امام حسین عزاداروں بہت تھکے تھے. امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے ان بچوں کے پاس پہنچے, لیکن ان بچوں کی ماں اپنے خیمے سے باہر نہ آئی. کسی نے سوال کیا تھا زینب سے, ارے ہم نے تو دیکھا جب علی اکبر اب فرش زمین پر تھے, آپ خیمے سے باہر تشریف لائی تھی, اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرایا تھا, لیکن اور محمد کے وقت اب باہر نہیں آئی تھی. تو زینب نے یہ جواب دیا, کہا میں اپنے بھیا حسین کی آنکھوں میں کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی. ارے 11 محرم جب آئی, جب بیویوں کو قتل گاہ سے گزارا گیا اور بیویوں کی نگاہیں اپنے عزیزوں کے لاشوں پہ پڑی, تو بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرا دیا. ہر بیوی اپنے عزیز کے لاشے پہ بین کر رہی تھی, بس 2 ننھی لاشیں ایسی تھی کہ کوئی بین کرنے والا نہ تھا. عجب نہیں ہے عزاداروں, کسی نے یہ خیال کیا ہو کیا ان کم سن بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ارے زینب کس طرح کہے کہ زینب تو زندہ ہے, لیکن زینب روئے تو کسے روئے؟ حسین کو روئے, علی اکبر کو روئے, قاسم کو روئے, عباس کو روئے, لیکن آخر زینب تو تھی ماں. جب مدینے واپس لوٹی ہے, جب گھر میں داخل ہوئی ہے, کلیجہ پھٹ رہا تھا زینب کا, ایک آواز دی ہے, اے میرے بچوں, تمہاری ماں تمہارے صدقے اب تمہارے بعد زندگی میں خاک ہے زینب کے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے دلبران جعفر طیار, الوداع 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 الوداع. اے دلبران جعفر طیار, الوداع الوداع الوداع. اے دلبران جعفر طیار, الوداع الوداع الوداع. بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار, بنت علی بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار,
رن کو سدارون محمد ایمان ساتھ اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد نے جعفر افتخار بڑھانا جہاد میں نانا کے اپنی شان دکھانا جہاد میں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے سن سے ہو تو بات ہے ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے وہ رن پڑے کہ حشر بپا ہو تو بات ہے اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا مگر منہ نہ موڑنا ہائے گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا رہے منہ نہ موڑنا حیدر کی یادگار ہو میدان چھوڑنا اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار
بنانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے بے سہارا ہے تیرا بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے بے سہارا ہے تیرا بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے گھر کے ظالم کے تماشوں سے سکینہ نے کہا گھر کے ظالم کے تماشوں سے سکینہ نے کہا
جو سے
بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے وہ دربار مگر روز وہی تیرا وہ دربار مگر روز وہی تیرا توجہ زیارت الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا احمد رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا ابا زہرا یا محمد مصطفیٰ یا رحمت للعالمین یا شافی معشر الصلاة والسلام علیکہ یا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علیکہ حضرت بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین یا شافی معشر الصلاة والسلام علیکہ امام حسن المجتبی علیہ السلام یا کریم اہل بیت الصلاة والسلام علیکہ یا سید شہداء ابا عبداللہ الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وقتلۃ الاجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا مولا یا غازی ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام یا ابن امیر المومنین یا ابن بی بی فاطمۃ الزہرا یا دعائی بی فاطمۃ الزہرا یا ابن بی بی ام البنین یا دعائی بی فاطمۃ الزہرا یا حجاب بی زینب یا حجاب بی ام الکلثوم یا ساق یا تاشا کربلا یا ساق کی سکینہ یا باب الحوائج یا باب المراد یا باب الشفا یا قمر بنی ہاشم مولا الصلاة والسلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و اسران شام و کوفہ الصلاة والسلام علیکم جمیع اہل بیت نبوہ الصلاة والسلام علیکم یا چار معصومین علیہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمش الشموس انیس نفوس حیوہ المدفون بعرض توس السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان الصلاة والسلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض الصلاة والسلام علیکہ یا ابا صالح امام مہدی علیہ السلام مولا ادرکنی الصلاة والسلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قابت الایمان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام زماننا السلام علیکہ یا امام انس والجان الامان 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 من فتنة الزمان من شر شیطان من زوال امام من شر انس والجان الامان 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 سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من خیر عوانک وانصارک السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سارے مل کے بسم اللہ دعا امام زمانہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين